جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کینیڈا میں موجود پاکستانی سیاست سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا عمران خان کی صورت میں ایک تبدیلی کی آواز آتی ہے، اور وہ تبدیلی جو سٹیٹس کو سے ٹکراتی ہے، جس سے ہم دیکھتے تو تھے اور اسی سے گھبرا کر ہم نکلے وہاں سے، لیکن ہمارے میں چینج کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تو جب ایک انسان کو اوورسیز پاکستانیوں نے دیکھا کہ یہ چینج لا سکتا ہے اور اس نے آواز بلند کی ہے، تو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں پڑھ رہی ہوں آج کل عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان۔ بہت اچھی کتاب ہے، یعنی صرف عمران خان کی ہی اس میں بائیوگرافی نہیں ہے، اس میں عمران خان نے بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں جو نوجوانوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ ہارون رشید نے اپنے فارورڈ میں لکھا کہ جب انہوں نے پروفیسر احمد رفیق سے عمران خان کی بات ہو رہی تھی کہ وہ سیاست میں آ رہے تھے، اس وقت انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں صرف پاکستان کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہارون رشید کے وہ فارورڈ میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ اثار ہمدردی محبت عمران خان اپنی ماں سے سیکھے۔ ہم اس کے عملی مثال شوکت خانم اور ان کی یونیورسٹیز، یعنی غریب کا بچہ صحت اور تعلیم میں ہی پیچھے رہتا ہے نا، تو وہ انہوں نے اس کو آگے لانے کی جو کوشش کی، اس میں ان کی ماں کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے۔ اور دوسرا جو چیز نظر آتی ہے وہ ان کے باپ نے، ان کے ہارون رشید نے لکھا ہے کہ انہوں نے خودداری اپنے آقا جان سے سیکھی، اور وہ وہی خودداری اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں جو انہوں نے اپنے بابا سے سیکھی۔ تو عمران خان لکھتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ کرپشن اور پاکستان کی بگڑی ہوئی نوکر شاہی سے لڑتے ہوئے پاکستان میں کامیابی کا حصول کس قدر دشوار ہے۔ 29 دسمبر 1994 کو ہسپتال کا جب افتتاح ہوا تو جشن کا سماں تھا فورٹس اسٹیڈیم میں، اور 10 سال کی بچی سمیرا جو کینسر کی پیشنٹ تھی، اس سے انہوں نے افتتاح کروانا تھا۔ اور اس وقت بے نظیر کی حکومت تھی 94 میں، اور زرداری اور بے نظیر سخت ناراض ہوئے کہ انہوں نے یہ افتتاح ان سے کیوں نہیں کروایا، اور اس کا ان کو بعد میں بھگتنا پڑا کہ جو سرکاری مشینری سب ان کے خلاف ہو گئی، اور جو ریڈیو ٹیلی ویژن ان کا ساتھ دیتے تھے اس فلاحی کام میں، انہوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کو چندہ اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود 70 کروڑ کی عمارت جو تھی وہ تیار کھڑی تھی، بہت مشکل کام تھا۔ دوسرا مرحلہ پھر اس سے بھی زیادہ اہم تھا کہ یہ جو اب عمارت تو کھڑی ہو گئی ہے، لیکن مفت علاج کے لیے مسلسل چاہیے ہوتا ہے، جیسے پینے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے۔ تو سرکاری صحافیوں نے شرمناک مہم شروع کر دی، اس پہ فنڈ کے گھپلے کے الزام لگانے شروع کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کو گھسیٹا گیا، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور یہ اتفاق نہیں تھا کہ یہ اس مہینے کو منتخب کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو زکوٰۃ اس مہینے مسلمان دیتے ہیں وہ اس تک نہ پہنچے۔ اب جو عمران خان کی جو کردار کشی اتنی زیادہ کی گئی، اور اس خوف میں کہ شاید وہ سیاست میں آ رہا ہے، تو وہ سیاست میں آئے بغیر ہی سیاست میں آ چکا تھا۔ عمران خان لکھتے ہیں پھر اس کتاب میں کہ میرے پاس 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ میں بے نظیر اور زرداری سے جا کر ہاتھ ملا لیتا اور ان کو کہتا کہ مائی لارڈ مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں آپ کو نہیں افتتاح کے لیے بلا سکا، مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے اپنی چتر سایہ میں لے لیجئے۔ یا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں ان کے اگینسٹ نواز شریف کے پاس جا کے اس کی پروٹیکشن میں چلا جاتا۔ یعنی دیکھیے یہ 2 خاندانوں کا مافیا۔ اچھا، وہ اس کے دوست عمران خان کے دوست یوسف صلاح الدین جو زرداری وغیرہ کے بھی قریبی دوست تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کہا کہ گو فار دا سیکنڈ آپشن، کہ ان دونوں سے جا کر ہاتھ ملا لو۔ تو اس نے کہا، اس نے بالکل لاجیکلی ٹھیک بات کی ہوگی، لیکن میں نے اس کو بالکل اگنور کیا، اور میں نے احتیاط کی۔ پھر میری ٹیم نے نئے نئے طریقے نکالنے شروع کیے، جو کہ آج بھی کئی فلاحی اداروں نے ان طریقوں کو بعد میں اپنایا کہ مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ اور پھر بڑا چیلنج تھا، طبی آلات اور مشینری وغیرہ اس نے لکھا ہوا، کسٹم میں پھنسی رہتی تھی، رشوت میں دینا نہیں چاہتا تھا، دوستوں سے مجھے کہنا پڑتا تھا۔ پھر عالمی بینک نے ہسپتال کا جو کوڑا کرکٹ اٹھانے والی ہے اور اس کو اٹھا کر جلانے والی ایک مشین ہوتی ہے، اس کے لیے $10 لاکھ کا فنڈ دیا، تو وہ بھی نہیں اس کو ملا، کیونکہ بعد میں بے نظیر کے بعد جب نواز شریف صاحب تشریف لائے تو انہوں نے وہ فنڈ کسی اور کو اور ہاسپٹل کے لیے ریکمینڈ کر دیا۔ پھر عمران خان لکھتے ہیں کہ ارجنٹائن کے کارلوس جو صدر تھے، انہوں نے ہسپتال کے لیے بہت بڑی مقدار میں کینسر کی ادویات دینے کا مدد فراہم کرنے کی انہوں نے پیشکش کی۔ اس کے لیے ان کو نواز شریف کے جو اس ٹائم کٹ پتلی صدر تھے رفیق تارڑ، ان کی طرف سے سرکاری خط کی عمران خان کو ضرورت تھی، وہ خط ان کو نہیں دیا گیا، اور وہ ادویات بھی ان کو نہیں ملی۔
پھر عمران خان لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا دھچکا مجھے 1996 میں ملا جب ان کے ہاسپٹل میں بم دھماکہ ہوا. جو ویٹنگ ایریا ہوتا ہے اس کی کرسیوں کے نیچے بم رکھا گیا. اس دھماکے میں 2 مریض بچے اور 7 دوسرے لوگ جاں بحق ہوئے اور 35 افراد زخمی ہوئے. ہسپتال کو کروڑوں کا نقصان ہوا اور جو اینڈوسکوپی اور آؤٹ ڈور پیشنٹ کا شعبہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پورا تباہ ہو گیا. کھڑکیاں اگر بہت زیادہ اونچی نہ ہوتی تو چھت نے نیچے آ جانا تھا. اور سب سے بڑی جو بات ہوئی اس دن عمران خان نے وہاں پر ہونا تھا. عمران خان نے لکھا ہے کہ میں وہاں پر جانا تھا. جو کاروباری شخصیت جناب نسیم سہگل نے میرا دورہ کرنا تھا اس دن ہاسپٹل کا، تو انہوں نے میرے ساتھ جانا تھا. اینڈ ٹائم پہ ان کا فون آ گیا کہ کسی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، تو میں بھی پھر نہیں گیا. تو اگر میں وہاں پر ہوتا تو میرے ساتھ بھی یہی ہونا تھا. تو لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بھی وہاں پر گیا اور مجھے کچھ نہیں بھی ہوا، لیکن میرے لیے یہ دکھ بہت بڑا تھا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں نے وہی اسٹریٹجی بنائی جو میں کرکٹ کے میدان میں ناکامیوں کے بعد بناتا تھا، کہ ہر اس اندیشے کو ذہن سے نکال دیتا تھا جس میں مجھے ناکام ہونے کا خطرہ ہوتا تھا. اگر وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ کوئی کاروباری منصوبہ ہوتا تو اس اتنے بڑے دھچکے کے بعد فیل ہو چکا ہوتا، لیکن چونکہ یہ انسانیت کے جذبے سے بھرپور میرا ایک منصوبہ تھا، ایک کام تھا، اور خدا نے پھر مجھے خود ہی ہمت دی اور یہ فلاحی ادارے کی حیثیت سے بہت اوپر آیا. اس میں 65% مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے، 10% کا معمولی معاوضے پہ اور 25% کا معاوضے پہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مغرب کی نسبت کم فیس لی جاتی ہے. اور پھر اس ہاسپٹل کے لیے 2006 میں اس کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے شوکت خانم ہسپتال کو انعام ملا اور 84,000 تک، یہ 2011 کی کتاب ہے تو 84,000 تک پیشنٹ اس میں، اور اس میں عمران خان کا خود بھی وہیں پہ علاج ہوا ہے، حتیٰ کہ ان کے والد نے بھی اپنی زندگی کے آخری 2.5 ماہ اس ہاسپٹل میں گزارے. یہ ایک بالکل چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے ان مشکلات کا جو آپ کوئی بھی اچھا کام پاکستان میں کرنا چاہے اس کو درپیش آتی ہیں. اگر آپ مافیا کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور اپنے طور پہ کچھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے اس کی امی جب وہ بیمار ہوئیں تو ان کو کینسر کے لیے کوئی ہاسپٹل نہیں نظر آیا، تو تب بھی ان کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ تو پھر باقی لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا. میں تو اتنا انفلوئنشیل اور اتنا ایک پاپولر بندہ ہوں اور میرے پاس ریسورسز بھی ہیں، جب میں کچھ نہیں کر سکا یہاں پاکستان میں تو باقی لوگ کیا کرتے ہوں گے. تو بالکل اسی طرح اس ہسپتال بنانے کے دوران جو تکلیفیں ان کو نظر آئیں، جو مافیاز ان کو راستے میں کھڑے نظر آئے، ان سے ٹکرانے کے لیے وہ تب بھی یہی سوچا کہ میرا یہ حال ہے جو اتنا بااثر آدمی ہے، پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، جس کا ایک نام ہے، اس کے ساتھ یہ سب یہ کر رہے ہیں تو عام لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. تو وہ عدلیہ، وہ ادارے باقی کے سارے، ان کو بیدار کرنے میں، ان کا جو کردار ٹھیک کرنے میں عمران خان نے کہا، سوچا. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے لگا کہ یہ کام سوشل ورک سے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے آپ کو سیاست میں آنا پڑے گا. تو وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس میں سے لوگوں کے لیے نظام کو آسان بنانے کے لیے، تاکہ عدالتیں جو ہیں وہ جسٹس کریں. اور یہ نہیں اس کو پتہ تھا کہ عدالتوں کا سب سے بڑا شکار وہ خود ہی ہو جائیں گے. اور جس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے، جو نظام کو پرابلمز دیکھ کے وہ آگے آئے تھے کہ میں لوگوں کے لیے ٹھیک کروں گا، وہ نظام جو ہے وہ اتنا زہر آلود ہو چکا ہے کہ انہوں نے انہیں کو ہی ڈس لیا. آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.